الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی 30 كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ ہمارا یہ درس حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ختم نبوت سے متعلق ہے، اور الحمدللہ ہمارے پیچھے 70 کے لگ بھگ دروس ہو چکے ہیں، بلکہ 70 سے زیادہ ہے۔ بیچ میں رمضان مبارک کا مبارک مہینہ آیا اور اس کی ظاہر اور مصروفیات ہوتی ہے، تو ان مصروفیات کی وجہ سے ہم نے رمضان مبارک میں اس ختم نبوت کا درس جو ہماری اس اسلامیہ مسجد آریہ محلہ مری روڈ راولپنڈی میں ہفتے میں 2 درس ہوتے ہیں، جمعہ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اور پیر کے دن عشاء کی نماز کے بعد، یہ 10 سے 12 منٹ کا درس ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ وہ سلسلہ ہماری جاری رہا ہے۔ اب تقریباً 50 دن کے تعطل کے بعد دوبارہ ہم اس درس کو شروع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ آسان فرمائے، جاری فرمائے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے ہمیں اور ہماری نسل اور اولادوں کو قبول فرمائے۔ میں پچھلے جتنے درس گزرے ہیں سب کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ آج کا درس ہمارا اتنا ہی ہوگا، وہ مختصر سا۔ اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ چلایا تھا۔ وہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک سے ایک تو یہ اعلان کروا دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ پوری انسانیت کو خطاب ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تم سب کے لیے اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تو لہذا پوری انسانیت کے لیے، تو جب تک انسانیت ہے تو آپ کی نبوت ہے۔ دوسرا، آپ جب حجۃ الوداع جو آپ کا حج تھا اور اس کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اس موقع پر عرفات کے میدان میں قرآن کی آیات اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو ہم نے تام کیا، اور وہ اسلام کی صورت میں ہم اس پر راضی ہے کہ اسلام ہی مذہب ہے آپ لوگوں کا، اور اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہے۔ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب کوئی تلاش کرے گا، اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ خلاصہ ہے کہ وہ جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا تھا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ لہٰذا دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی، کوئی نئی شریعت بالکل نہیں ہے، بس یہ دروازہ بند ہے۔ قرآن نے بھی اعلان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کا باپ نہیں، یعنی آپ کی نارینہ اولاد نہیں تھی، اور وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین اور آخری نبی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اعلان کیا کہ میرے بعد کچھ لوگ ہوں گے، بلکہ ایک تعداد کا تعین بھی کیا کہ 30 کے عدد دجال اور کذاب ہوں گے، اور ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے خود تشریح کی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
اور اس لیے کہ اگر کوئی اور نبی آئے گا تو دین بدل جائے گا، نبی کے آنے سے شریعت بدل جاتی ہے، دین بدل جاتا ہے، کتاب بدل جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو لہذا کوئی دین نہیں، دین ہے تو اسلام، کتاب ہے تو قرآن، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کلمہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبوت کا، کسی بھی قسم کا ذلی، بروزی وغیرہ وغیرہ اس طرح کی نبوتوں کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، ایک یہ فرمایا کہ وہ دجال ہے، اور دوسرا ہے کہ وہ کذاب ہے۔ کیا فرمایا؟ دجال اور کذاب۔ جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے؟ دجال، اور وہ کیا ہے؟ کذاب۔ یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اور اعلان کیا تھا۔ لہٰذا تمام عالم اسلام کا 1400 سال کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں، کوئی نبی نہیں، آپ آخری پیغمبر ہے اور آپ آخری نبی ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ قرآن پاک کی 100 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 احادیث سے ثابت ہے۔ کتنی آیات سے اور کتنے حدیث؟ 210۔ ایک حدیث بھی کافی ہے عمل کے لیے، قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے۔ یہاں تو 100 آیات ہیں ماشاءاللہ، اور 210 احادیث مبارکہ ہے۔ یہ پورے عالم اسلام کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ لہذا کوئی اس عقیدے سے انحراف کرے گا وہ پکا ٹکا کافر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے دلیل مانگی جائے تو فرمایا دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے شک کیا۔ دلیل تو تب مانگی جائے کہ اس کی بات قابل غور ہو، اور یہاں تو طے شدہ ہے کہ ایسی بات کوئی قابل غور ہے ہی نہیں۔ اور جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو دو آدمیوں نے، ایک مسیلمہ کذاب اور ایک اسود عنسی، وہ صحابہ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور قتل کر دیا۔ چونکہ وہ مرتد ہو گئے تو مرتد کا علاج یہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ تو تاریخ اسلام کے اندر اس طرح کے لوگ آتے رہے موقع بموقع، اور وہ جناب والا وہ دعوے کرتے رہے اور جلدی وہ نمٹ گئے۔ ہمارے سامنے اس وقت جو بہت بڑا فتنہ ہے وہ ہے قادیانیت کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی ایک آدمی تھا جو 1838 یا 1840 میں، یہ سیالکوٹ سے اس طرف ہندوستان کا علاقہ ہے، ضلع گرداسپور، اس گرداسپور کے تحصیلی بٹالہ، اس کے اندر پھر آگے ایک علاقہ ہے قادیان، اب اس وقت نہیں پتہ قادیان تحصیل ہے یا جو بھی ہے، اس کے اندر وہ پیدا ہوا تھا۔ اور پھر آگے چلتے چلتے اس نے مختلف دعاوی شروع کی، کبھی مبلغ اسلام، کبھی واعظ اسلام، کبھی مجتہد، کبھی جناب والا روحانی پیشوا، کبھی مجدد، آگے چلتے چلتے کبھی مسیح، کبھی مثل مسیح، کبھی مسیح، اور کبھی پھر آگے بروزی نبی۔ یہ 1901 میں اس نے یہ دعویٰ کیا پھر، اور سب سے پہلے ہندوستان کے لدھیانہ کے علماء نے اس کے کفر کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ تو یہ جناب والا اس زمانے سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ آپ دیکھیں 1880 تو 20 سال وہ ہو گئے، اور پھر 1900 تو 120 سال ہو گئے، اور ابھی 25 ہے تو یہ 145-46 سال ہو گئے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے۔ اس کے پشت پر یورپی کنٹریز ہے اور وہ ان کی پشپنائی کر رہے، انگریز نے کیا تھا۔ تو یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، اور الحمدللہ موقع بموقع پر علماء نے اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، ہزاروں لوگ شہید ہو گئے، اور پاکستان کے پاک آئین میں الحمدللہ قادیانی کو کافر قرار دیا گیا۔ میں نے ابھی رمضان سے پہلے یہاں ہماری کانفرنس تھی 29 جنوری کو، تو مولانا اللہ وسائے صاحب تشریف لائے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا عجیب فتنہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، 146 سال بہت بڑا عرصہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت
آپ نے تو ٹھیک ہے یہی بھی کہہ رہے، لیکن ان کا تو آنا بھی بند کر دیا نا، یعنی ان کا جو خلیفہ ہے مسرور، وہ پاکستان میں قدم نہیں رکھ سکتا، اور اتنی کوششیں کی ہے، قربانیاں دی گئی ہے کہ پاکستان کسی ملک کی آئین میں اگر اس طرح لکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو الحمدللہ اس حوالے سے کوششیں جاری ہے۔ تو آپ کی ہماری اس نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم تیار ہو، اور ختم نبوت کے حوالے سے عنوان سے ہم سب ایک ہو، اور ہم کالجوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، جہاں جہاں ہمیں موقع ملے وہاں پر ہم اس کی پرچار کریں، تبلیغ کریں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے خواتین کو، اپنے مردوں کو اس عقیدے پر پختہ کریں، اور جو کچھ آپ یہاں درس میں سنیں تو پھر اس کو آگے پھیلائے اور اس کی تبلیغ کریں۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک و خاتم النبیین۔ یا کریم ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، یا کریم ان کی پریشانیاں دور فرما، اور ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، عزیز و اقارب، خاص کر ہمارے افسر خان بھائی کا جو دو بھائی ہے زکریا صاحب، اور جو ساتھی موجود ہے، یا اللہ سب کو صحت عطا فرما، شفا فرما۔ جن حضرات کی کوئی مسائل ہے، پریشانیاں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے سب کے مسائل حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ جن کے عزیز و اقارب دنیا سے گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، اور تو ہم سب سے راضی ہو جا، اور ہماری مدد اور نصرت فرما، اور ہم یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔